إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل في التنزيل وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ وقال الله في مقام آخر يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال الله في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا كلوا
كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِي الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَالَ أَمِنْ حَلَالٍ أَمْ مِنْ حَرَامٍ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وماله من أين اكتسبه وفيما انفقه وماذا عمل فيما علم. تمام قسم کی تعریفات مالک العلام ذوالجلال والاکرام وحدہ لا شریک، مالکی کائنات اور خالقی ارض و سما کے لیے لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس کے اوپر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. سامعین محترم، آج امت مسلمہ کو اور بالخصوص اہل پاکستان کو جن مصائب کا، جن تکالیف کا سامنا ہے، ان کا ایک مین سبب ہم سب کا حلت و حرمت کا خیال نہ رکھنا ہے. ہم نے دنیا کو اپنے اوپر اس قدر حاوی کر لیا کہ نہ صرف دن رات دنیا ہی کے ہو کے رہ گئے ہیں، بلکہ دنیا کمانے کے لیے ہم حلال و حرام ذرائع کی بھی تمیز نہیں کرتے. حالانکہ اللہ اور اس کے رسول نے جن ذرائع کو حرام قرار دیا ہے، اگر ہم ان کو اپناتے ہیں تو اس کے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑتا ہے. انسان جب حلال و حرام میں تمیز نہیں کرتا، حرام سے اجتناب نہیں کرتا، تو اللہ پر جو توکل ہونا چاہیے وہ ختم ہو جاتا ہے. صرف یہی نہیں، حرام کمائی سے، ہمارے ذرائع کو اپنانے سے ہم اپنے ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، کیونکہ جب ہم خائن بن جاتے ہیں، دوسروں کا حق مارنا شروع کر دیتے ہیں، امانت دار نہیں رہتے، تو شارع کا واضح فیصلہ موجود ہے کہ لا ایمان لمن لا امانت لہ، کہ جو خائن ہے، امانت دار نہیں، اس کا کوئی ایمان معتبر نہیں. اور خیانت
یہ منافقت کی علامت ہے، منافق انسان کی پہچان اور نشانی ہے۔ جب ہم حرام ذرائع کا ارتکاب کرتے ہیں تو ہمیں اللہ کی رضا کے لیے جتنی بھی محنت کر کے عبادت کر لیں اس کا کوئی حاصل نہیں ہوتا، کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ حتیٰ کہ جب ہم حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتے، بس ہمیں مال چاہیے حلال طریقے سے آئے یا حرام طریقے سے، اس کا چوتھا نقصان یہ ہوتا ہے کہ حرام کھانے اور کھلانے اور کمانے والے کی اللہ دعا بھی قبول نہیں کرتے۔ اب ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں کہ جب ہم حرام کھانا کمانا نہیں چھوڑتے تو ہمارا اللہ پر توکل نہ ہوا، ہم امانت دار نہ ہوئے اور ہماری کوئی عبادت قبول نہیں، حتیٰ کہ جو آخری حربہ ہمارے پاس بچتا ہے اللہ سے دعا کا، ہماری حرام ذرائع سے کمانے کی وجہ سے اللہ اس دعا سے بھی ہمیں محروم کر دیتے ہیں کہ مانگی ہوئی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی۔ آج ہم دیکھ لیں ہمارے معاشرہ میں کہ جس ملک کو ہم نے حاصل اس لیے کیا، لاکھوں جانیں قربان کر کے، عزتیں پامال کر کے کہ ہم اسلام کے مطابق زندگی گزاریں گے، آج اس ملک کی حالت آپ کے سامنے ہے کہ ضروریات زندگی جو بنیادی چیزیں ہیں زندگی گزارنے کے لیے جن کی بنیادی طور پہ ہمیں ضرورت پڑتی ہے، آج دنیاوی مفادات کے لیے ان کو بلے کر لیا جاتا ہے، ذخیرہ اندوزی کر لی جاتی ہے۔ تنگی محسوس کرنے والے مسلمان اور جو یہ حربے استعمال کرتے ہیں وہ بھی نام نہاد مسلمان، ہماری حالت تو یہ ہے کہ مسلمان سے خریدا ہوا مال کئی گنا مہنگا ہونے کے باوجود بھی ملاوٹ سے پاک نہیں ہوتا، اور پھر ہر سال عمرے پہ عمرہ، حج پہ حج، بار بار حج کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے گناہ بخشوا لیے ہیں۔ نہیں میرے بھائیو، اللہ احکم الحاکمین نے ہمیں حلال اور طیب کمانے اور کھانے، اولاد کو کھلانے کا حکم دیا ہے، تمام حرام ذرائع کو اپنانے سے منع کیا ہے۔ اگر ہم اس کا لحاظ نہیں رکھیں گے تو دنیا میں بھی جو بھگت رہے ہیں یہ تو بھگتنا پڑے گا، آخرت میں بھی جہنم کا ایندھن بنے گا۔ اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، جو اللہ نے تمہیں حلال اور طیب، پاک اور صاف ستھرا دیا ہے اس رزق میں سے کھاؤ۔ یاد رکھو وَاتَّقُوا اللَّهَ، کمائی کرتے وقت، رزق کماتے وقت، روزی روٹی کا انتظام کرتے وقت اللہ سے ڈرتے رہنا، زیادہ کے لالچ میں حرام کا ارتکاب نہ کرنا، اللہ سے ڈرتے رہنا اگر تم اللہ میں ایمان رکھتے ہو۔ کہیں فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندو، دیکھنا حلال اور پاک طیب جو میں نے کھانے کا حکم دیا ہے اسی پہ اکتفا کرنا، شیطان کے بہکاوے میں آ کے، شیطان کی پیروی میں حرام ذرائع کا ارتکاب مت کرنا۔
کہیں اللہ احکم الحاکمین فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے طیب وہی استعمال کرو، حلال ذرائع سے کماؤ، کمانے کے لیے حاصل کرنے کے لیے حلال ذرائع استعمال کرو، جب کر لو فاذکروا للہ، اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہیں حلال کھانے کی حلال کمانے کی توفیق بخشی ہے۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر اللہ کی عبادت کرنے کا تمہارا دعویٰ ہے تو تمہاری کمائی کا ذریعہ بھی حلال ہونا چاہیے، حرام ذرائع استعمال نہ کرو۔ کہیں اللہ احکم الحاکمین حرام سے یوں منع کرتے نظر آتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ ایک دوسرے کے مال کو باطل اور ناجائز طریقے سے ہڑپ کرنے کی کوشش نہ کرو۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، نہ باطل طریقے سے کسی کا حق ناجائز انداز میں غلط ذریعے سے حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور نہ ہی رشوت دے کر احکام والا کو دے دلا کے ساز باز کر کے کسی کا حق مارو۔ اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جانتے بھی ہو تمہارا حق نہیں، رشوت دے کر کسی کے حق کو اپنا حق بنا کے نہ کھاؤ، کسی کا حق نہ مارو، دے دلا کے بھی ایسا کام نہ کرو۔ اللہ احکم الحاکمین اس سے بھی ہمیں منع فرما رہی ہے۔ اور پھر انجام بھی ذکر فرما دیا کہ اچھا اگر باز نہیں آتے، بس دنیا کے ہی ہو کے رہ گئے ہو تو یاد رکھو ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، جو یتیموں کا مسکینوں کا دوسروں کا مال ظلم کے ساتھ ناانصافی کے ساتھ غلط طریقے سے ہڑپ کرنے کی کوشش کرتا ہے، یاد رکھے وہ کسی ناحق کا حق نہیں مار رہا، کسی کی دکان پہ، کسی کے مکان پہ، کسی کے پلاٹ پہ، کسی کی جائیداد کے حق پہ وہ ڈاکہ نہیں مار رہا، حقیقت میں انما یاکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹ میں حرام کی کمائی سے یہ غذا نہیں کھاتا بلکہ جہنم کی آگ سے اپنا پیٹ بھر رہا ہے۔ اور ساتھ مزید فرما دیے وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، ان قریب جو آخرت میں ملنا ہے ہوش اڑانے والا عذاب ہوگا۔ لہذا اللہ احکم الحاکمین واضح کرتے ہیں جو تمہارا حق نہیں، کسی کا حق مارو گے تو عذاب جہنم کو دعوت دو گے، کسی کا مال نہیں کھاتے بلکہ جہنم کی آگ کے انگارے کھا رہے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، کہ لوگوں پہ ایسا زمانہ بھی آئے گا، ایسا دور بھی آئے گا جو اب آ چکا ہے، جس سے ہم گزر رہے ہیں، لا یبال المرء بما اخذ المال، ایسا زمانہ لوگوں پہ آئے گا کہ وہ مال لے گا، مال کمائے گا، اسے چندہ پرواہ نہیں ہوگی امن حلال ام من حرام، کہ یہ حلال طریقے سے آ رہا ہے یا حرام کے ذریعے میں حاصل کر رہا، حلال اور حرام اس کے لیے برابر ہوگا۔ وہ کہتے ہیں بس مال چاہیے، چوری کا ہو، ڈکیتی کا ہو، رشوت کا ہو، سود کا ہو، بس مال، بس مال، حلال طریقے سے آئے تب بھی، حرام طریقے سے آئے تب بھی بس مال ہونا چاہیے، نہیں چھوڑتا حلال کو نہ حرام کو، کوئی تمیز نہیں ہے کہ یہ حلال نہیں ہے، اللہ نے حرام کیا ہے میں اس سے باز آ جاؤں، نہیں۔ تو اللہ احکم الحاکمین کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں یاد رکھو جو اس ڈگر پہ چلے گا، کسی کا حق ہڑپ کرے گا،
کل قیامت کے دن اس کے حق کے ساتھ اللہ کے دربار میں پیش ہوگا۔ وَمَن يَغْلُلْ جَاتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، خود اللہ احکم الحاکمین نے سورہ آل عمران میں ہمیں متنبہ کیا، جو امانت میں خیانت کرے گا، کسی کا حق مارے گا، وہ حق لے کر کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہوگا۔ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ دنیا میں تو ظلم کیا، مگر اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن کسی پہ ظلم نہیں کریں گے۔ تمہارا کسی پہ ظلم کیا ہوا انصاف دلوائیں گے، اور تمہاری پہلی بات تو یہ ہے کہ حرام کھانے سے عبادت قبول ہی نہیں ہوتی۔ اگر کسی انداز میں کوئی بچ گئی تو پھر وہ نیکیوں کا اجر ان کو دے کے اللہ تعالیٰ برابر کریں گے۔ آج میں اور آپ حلال حرام کی تمیز نہیں کرتے، واضح پتہ چلنے کے باوجود کہ یہ طریقہ حرام ہے، غیر شرعی طریقہ ہے، اللہ رسول نے اس سے منع کیا۔ ہم کہتے ہیں کون سی، اس سے قیامت آ جائے گی۔ دین کو الگ رکھو، دنیا کو الگ رکھو۔ دین کے معاملات دین کے مطابق، دنیا معاملات دنیا کے مطابق نہیں میرے بھائیوں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ من عند ربی، کل اللہ کے دربار میں جب ہم نے پیش ہونا ہے، سب نے اللہ کے دربار میں جب پیش ہونا ہے، کوئی اپنا قدم بھی ہلا نہیں سکے گا کہ حتیٰ یسأل عن خمس، 5 چیزوں کے بارے میں جب اللہ تعالیٰ اس سے باز پرس نہیں کر لیتے، اللہ کے دربار سے وہ حرکت بھی نہیں کر سکتا، قدم بھی نہیں اٹھا سکے گا جب تک ان 5 چیزوں کا حساب نہیں دے دے گا۔ فرمایا ان عمرہ فیما افنا، اللہ اس سے سوال کریں گے میرے بندے اتنی عمر دی تھی کن کاموں میں کھپائی ہے؟ اور پھر جوانی، جس کو ہم کہتے ہیں جوانی تو مستانی ہوتی ہے، بڑھاپے میں عبادت ہوتی ہے، جوانی میں کون سی عبادت؟ اللہ عمر کا سوال الگ اور جوانی کا سوال الگ کریں گے۔ وَعَنْ شِبَابِهِ فِيمَا أَبْلَىٰ، میرے بندے تم پہ جوانی کے ایام بھی آئے، اتنے سال تم نے جوانی میں گزارے کن کاموں میں؟ کھیل کود میں، عیش و عشرت میں؟ نماز تو تجھ پہ فرض تھی، عبادات فرض تھی، تو نے جوانی کھیل کود میں گزاری۔ آج جوانی کے ایک ایک لمحے کا حساب دے۔ وَمَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ، مال کے بارے میں حساب ہوگا۔ کوئی اپنا قدم نہیں اٹھا سکے گا جب تک وہ بتا نہ دے کہ مال کمایا کس انداز میں، حلال ذرائع سے کمایا تھا یا حرام طریقے سے کمایا تھا، پھر کمانے کے بعد خرچ کہاں کیا؟ عیش و عشرت میں، اللہ رسول کی نافرمانی میں، اللہ کے بغاوت والے کاموں پہ۔ اللہ مال کمانے کا بھی پوچھیں گے، تمہیں کہا تھا حلال ذرائع استعمال کرنے، تم نے حلال کیے یا حرام کیے؟ حلال و حرام میں امتیاز کیا یا نہیں؟ پھر خرچ کرنے پر بھی جو میں نے تمہیں رزق دیا تھا اس کو کن چیزوں پہ خرچ کیا، اللہ تعالیٰ اس کا بھی حساب ضرور لے گے۔ اور ساتھ فرمایا 5واں سوال یہ ہوگا ماذا عمل فیما علم، کتاب و سنت کا جو علم تیرے پاس پہنچا، تجھے پتا چلا نماز فرض ہے، تجھے پتا چلا روزے فرض ہیں، فرائض کے بارے میں، احکامات کے بارے میں تیرے پاس علم تھا کہ یہ طریقہ حلال ہے، یہ حرام ہے، حتیٰ کہ میرے نبی نے تو یہاں تک فرما دیا تھا کہ الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات، کہ بعض صراحت کے ساتھ چیزیں حلال ہیں، بعض صراحت کے ساتھ حرام ہیں۔ عمومی طور پہ احکام سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے۔ وبینہما مشتبہات، کچھ مشتبہ چیزیں ہیں، ہر انسان نہیں پرکھ سکتا کہ یہ جائز ہے، ناجائز ہے، حلال ہے یا حرام ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایسی مشتبہ چیز سے بھی اجتناب کرے گا کہ کہیں حرام ہی نہ ہو، کہیں یہ غلط ہی نہ ہو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے اپنی
دین کی بھی حفاظت کر لی، دین بھی بچا لیا، عزت بھی بچا لی۔ مگر جیسا ہمارا انداز ہے تو اللہ احکم الحاکمین پوچھیں گے میرے بندے تو جانتا بھی تھا، جب ان چیزوں کے بارے میں جانتا تھا کہ یہ حلال طریقہ ہے، یہ حرام طریقہ ہے، یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، پھر تو نے جاننے پہ عمل کتنا کیا؟ جس سے منع کا تجھے پتہ چلا اس سے رکا؟ جو انداز اپنانے کا تمہیں پتہ چلا اللہ رسول نے حکم دیا ہے وہ انداز اپنایا؟ ان 5 سوالات کا جواب دینے کے بعد اللہ احکم الحاکمین کے دربار سے آگے نکلے۔ میرے بھائی، آج ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسہ ہے، ہم ذخیرہ اندوزی کر کے راتوں رات کروڑ پتی بن سکتے ہیں، مگر یاد رکھیے ہم مسلمان ہیں، ہم نے اللہ اور اس کے رسول کا کلمہ پڑھا ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ جس دین کے ہم پیروکار ہیں وہ دین ہمیں اجازت دیتا ہے کہ لوگوں کے پاس سکت نہیں ہے کہ وہ چیزیں خرید سکیں اور تم گودام بھر کے بیٹھے ہو، لوگوں کو تنگ کر رہے ہو۔ حالانکہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا رحم اللہ رجل سمحا اذا باع واذا اشترى واذا اقتضى، کہ اللہ اس انسان پہ رحم کرے۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم زبان رسالت سے اس کے لیے دعا کرتا ہوں، اس انسان پہ اللہ رحم کرے جو کسی بھائی کو چیز بیچے تو آسانی کے ساتھ، خریدے تو آسانی کے ساتھ، جب وہ بیچ رہا ہے تو خریدنے والے کے لیے آسانی کرتا ہے، کچھ چھوٹ دے دیتا ہے، رعایت کر دیتا ہے۔ جب وہ کسی سے خریدتا ہے پھر بھی اس کو نقصان نہیں پہنچاتا، پورا اس کو معاوضہ دیتا ہے۔ اور جب کسی سے کوئی تقاضا کرتا ہے اس وقت بھی سختی نہیں کرتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ایسے انسان پہ رحم کرے۔ اور دوسرے مقام پہ فرمایا ان اللہ یحب سمح البیع واشتراء، کہ اللہ اس انسان سے محبت کرتا ہے، اسے پسند کرتا ہے جو خرید و فروخت کے وقت آسانی کا معاملہ کرتا ہے، یہ ڈبل ٹرپل ریٹ نہیں لیتا۔ جو تاجر، جو بیچنے والا بیچتے وقت یا خریدتے وقت دوسرے کو نفع پہنچاتا ہے، رائے دیتا ہے، ایسے انسان سے اللہ محبت کرتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس نے خرید و فروخت کا معاملہ کرتے وقت اپنے بھائی کو رائے دی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کو جنت عطا فرمائیں گے، سنن نسائی کے الفاظ۔ اور ساتھ ہی نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر زیادتی کرو گے، جو ہمارا معاشرے میں طرز عمل ہم دیکھ رہے ہیں، ہم کر رہے ہیں، اگر وہ معاملہ ہوگا تو یاد رکھیے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم پرندوں کی طرح توکل کرو گے تو اللہ رزق بھی ان کی طرح دے گا۔ آپ دیکھ لیں پرندوں کے گھونسلوں میں کتنا سٹاک ہوتا ہے، کتنی وہ ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، اللہ پہ توکل اتنا، ایک دن کا کھاتے ہیں، گھونسلے میں کوئی سٹاک نہیں، یقین اتنا ہے کہ کل اللہ پھر دے گا، پیٹ بھر کے کھلائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم بھی اسی طرح اللہ پہ توکل کرنے والے بن جاؤ تو تمہارے بھی سارے کی فکر مندیاں دور ہو جائیں، اللہ تمہیں بھی ویسے ہی رزق دے۔ مگر جب ہماری یہ حالت ہے تو نبی کریم علیہ السلام کے صحابی پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول، میری خواہش ہے کہ میں اللہ سے جو دعا کروں اللہ قبول کرے، میں مستجاب الدعا بننا چاہتا ہوں، مجھے کوئی طریقہ بتلائیے، کوئی ٹوٹکا بتلا دیجیے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی اگر تو چاہتا ہے اللہ تیری دعا قبول کرے تو اپنے کمائی کو، اپنے کمانے کے انداز کو، تجارت کو حلال ذرائع اپنا کے حلال بنا لے۔ تیری کمائی حلال کی ہوگی تو اللہ احکم الحاکمین سے جو دعا کرے گا اللہ قبول فرمائیں گے۔ اور یاد رکھ زبان رسالت سے آپ نے فرمایا کہ یہ تو بتلا دیا
حلال کمائے گا، حلال کھائے گا، جو مانگے گا اللہ قبول کریں گے، مگر یہ بھی سن لے جس نے ایک لقمہ بھی حرام کا کھایا 40 دن اللہ سے گڑ گڑا کے دعائیں کرتا رہے، اللہ نہیں قبول کرے گا۔ ایک لقمہ حرام کا کھانے سے 40 دن دعائیں کرتے رہیں، اللہ قبول نہیں کرتا۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک انسان دور دراز کا سفر کرتے ہوئے کہ اتنا لمبا سفر کہ ظاہری طور پہ مسافر کے اثرات نمایاں ہیں، پھر اللہ کو آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کے پکارتا ہے یا رب یا رب، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا حالت یہ ہے جو پہنا ہوا ہے وہ بھی حرام کا، جو ساتھ زادے رہا ہے وہ بھی حرام کا، نجائز کمائی کا، جو اس نے کھایا آج تک وہ بھی نجائز طریقے سے کھایا، اللہ ایسے انسان کی کیسے دعا قبول کر لیتا؟ کس منہ سے جو اللہ کو پکار رہا ہے؟ پہنا ہوا بھی حرام کا، کھاتا بھی حرام کا ہے، جو اب بھی وسائل ہے وہ سارے حرام کی کمائی ہوئی، نجائز طریقے سے کمائی ہوئی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو جسم جس کی پرورش حرام کے ساتھ ہوتی ہے ایسا جسم جہنم کا مستحق ہے، زیادہ لائق ہے وہ جہنم میں جائے، جنت میں نہیں جا سکتا ایسا جسم جس کی پرورش جو ہے وہ حرام کی کمائی سے ہوئی۔ آج ہم اپنے بچوں کی فکر میں ان کے مستقبل کے لیے حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتے۔ یاد رکھیے اگر حرام کا لحاظ نہیں رکھتے تو آپ ہر سال حج کرے، رمضان میں عمرہ ایک کی بجائے کئی کرتے رہے، کوئی عمل اللہ قبول نہیں کرتا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ طیب ولا یقبل الا طیبا، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، اللہ جیسے خود پاک ہے اپنے راستے میں پاک مال ہی قبول کرتے ہیں۔ حرام کی آپ جتنی ڈونیشن کرتے رہے، مساجد بنائیں، مدارس چلائیں، اگر سود کی آمیزش ہے کمائی میں، اگر ناجائز طریقے سے مال حاصل کیا ہے، ایک نہیں جتنی بھی مساجد بنا لے، جتنے مدارس بنا لے، کوئی اجر و ثواب نہیں ہوگا۔ ایک میں اور آپ ہیں، ہم سمجھتے ہیں حج کر لیا جنت پکی، اب تجارت میں جو طریقہ بھی کاروباری جو معاملہ بھی ہے وہ کرتے رہیں، کوئی پرواہ نہیں۔ یاد رکھیے، ذرا سوچئے، ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام ان کو جنت سے کیوں نکلنا پڑا؟ اللہ نے ساری نعمتیں استعمال کرنے کا کہا تھا، صرف ایک درخت کے پھل سے منع کیا تھا کہ یہ حرام ہے، باقی سب حلال ہے۔ صرف ایک دانہ جو جائز نہیں رکھا تھا اس کو کھانے کی وجہ سے وہ جب جنت میں نہیں رہے تو میرے بھائیو ہم تو دن رات کھاتے حرام کا ہیں، ہم کیسے جنت میں جا سکتے ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ نے صرف ایک دانہ منع کیا تھا، جب اس کا استعمال کیا جنت سے بھی محروم ہو گئے، جنتی نعمتیں بھی، لباس تک بھی جو ہے اس سے محروم ہو گئے۔ اور میں اور آپ جو سارا زندگی جو ہے وہ کماتے بھی حرام ذرائع سے، کھاتے بھی حرام سے، تو ہم کیسے جنت میں جا سکتے ہیں؟ میرے بھائیو یہ عام، میں اور آپ عام انسان، نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ مل کے جہاد کرنے والا، جس عظیم موت پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا کو تھے کہ اللہ مجھے شہادت کی موت دینا، شہادت مل بھی گئی۔ صحابہ پیغمبر کے پاس بیٹھے اس مجاہد کے بارے میں، اس کی جو ہے وہ بہادری کے بارے میں ذکر فرما رہے ہیں کہ آج تو اس نے دشمن کے چھکے چھڑا دیے، اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کو قتل و غارت اس نے آج بہت زیادہ کیا، حتیٰ کہ آپ بھی شہید ہو گیا، وہ تو اب جنت میں اڈاریاں مار رہا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی بات سنی فرمایا میرے صحابہ، اللہ نے مجھ پہ اس کا حال جو ہے وہ بتلا دیا مجھے، جس مجاہد کے بارے میں تم اس کی بہادری کا ذکر کرتے ہو کہ وہ جنت میں جو ہے وہ اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہا ہوگا، وہ جنت میں نہیں، جنت سے محروم کر کے اس کا ٹھکانہ اللہ نے جہنم میں بنا دیا۔ صحابہ حیران، پیغمبر کے ساتھ جہاد کرتے ہوئے حتیٰ کہ اپنی جان شہادت نوش کر گیا، اے اللہ کے رسول کیا وجہ بنی؟ صحابہ کانپ گئے۔ فرمایا مال غنیمت کا مال اکٹھا کرتے ہوئے اسے ایک چادر پسند آئی،
اس نے وہ جمع کروانے سے پہلے اپنے پاس الگ خیمے میں رکھ لی، باقی مال جو ہے وہ دشمن کا جمع کروا دیا۔ صرف ایک چادر اس نے سائیڈ پہ رکھی، خیانت کی، جو دوسرے کا حق تھا اپنا حق بنایا۔ ایک چادر کے پیغمبر کا صحابی ہے، پیغمبر کے ساتھ جہاد کرتا ہوا جام شہادت نوش کرتا ہے، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں میرے صحابہ اللہ نے اس کو جنت سے محروم رکھا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میں اور آپ کیا چیز ہیں؟ جب نبی کریم علیہ السلام نے واضح طور پہ فرما دیا، اب دیکھیں حسن و حسین جنت کے سردار، نوجوانوں کے جن کو سردار کہا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی محبت ہے، خطبہ جمعہ دے رہی ہیں، آتی ہیں، بچپن کی وجہ سے لڑکھڑاتے گرتے ہیں، پیغمبر سے رہا نہ گیا، خطبہ چھوڑ کے نیچے اترے، ان کو اٹھایا، چوما، مگر یہی حسن ہے جن سے آپ جان سے بڑھ کے پیار کرتے ہیں۔ ایک گری پڑی کھجور، کلیئر نہیں صدقے کی ہے، گری پڑی صرف ایک کھجور، بچے تھے اٹھا کے منہ میں ڈال لی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا رونا برداشت کر لیا، انگلی ڈال کے منہ سے نکالی، کہہ کے کہ بیٹا نکالو، ممکن ہے کہ صدقے کی ہو، مجھ پر اور میری آل پہ، ہم پہ جو ہے وہ صدقہ حرام ہے، ہمارے لیے صدقہ جائز نہیں ہے۔ صحابہ نے کہا بھی کہ اللہ کے رسول کیوں، بچہ ہے کوئی بات نہیں۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق، غلام نے میٹھی چیز کھلائی، لے کے کھا لی، انہوں نے کہا کہ آپ نے پوچھا نہیں کہاں سے آئی تھی، اگر اب بتا دو، کہا میں نے ایک جو ہے وہ اٹکل بچو لگایا تھا، کہانت کی تھی، وہ پوری ہو گئی، اس کے بدلے میں مجھے یہ ملی تھی۔ تو حضرت ابو بکر نے انگلی ڈال کے کہہ کر دی اور اللہ سے دعا کی کہ اللہ جو رگوں میں باقی ہے ابو بکر اس سے بری ہے۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق جو امت میں سب سے افضل تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے پہلے لوگوں کا جو حال بیان کیا کہ ایک آدمی، صحیح بخاری کی روایت ہے جس کا قرآن کے بعد درجہ ہے، آج ہم اپنے حالات دیکھیں کہ زمین خریدی، جب اس میں ہل چلایا تو گھڑا سونے کا بھرا ہوا نکلتا ہے، وہ کہتا ہے تیرا ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں بھائی اب میں نے بیچ دی، جو نکلے تیرا ہے۔ یہ مسلمان تھے، حتیٰ کہ فیصلہ کرنے والوں نے بیٹے بیٹی کی شادی کروا کے ان کو دینے کا کہا، مگر آج ہمیں کہ مسلمانوں کو جس چیز کی ضرورت ہے ہم وہ خرید کے چھپا لیتے ہیں کہ اس سے ہمیں جو ہے وہ راتوں رات ہم کروڑ پتی بن جائیں گے۔ نہیں میرے بھائیوں، ہمارا دین اس کی اجازت نہیں دیتا۔ حرام کمائی سے اگر حرام کمائیں گے، حرام کھائیں گے، کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی، حتیٰ کہ دعا بھی کرتے رہیں، اللہ کے حضور گڑ گڑاتے بھی رہیں تو اللہ احکم الحاکمین نہ دعا قبول کرتے ہیں، نہ حرام کھانے والے کی کوئی دعا قبول ہے، نہ عبادت قبول ہے، اور نہ ہی اس کا کوئی اللہ پر توکل اور بھروسہ ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ پہ اس کا کوئی توکل نہیں ہے، اللہ کی رحمت اس کے شامل حال نہیں ہوگی۔ دنیا میں بھی وہ جیسی وہ تو چاہتا ہے، سمجھتا ہے کہ میرے پاس ہر کچھ ہے، میں عیش و عشرت سے رہ رہا ہوں، اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا فضل نہیں ہے، اس کو ہمیشہ ہمیں جہنم میں سڑنا پڑے گا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، ہم جس دین کے پیروکار ہیں وہ ہمیں پابند کرتا ہے ہمیشہ حلال طریقہ سے کمائیں، حلال کھائیں، حرام سے مکمل اجتناب کریں۔ دوسرے کا حق مارنا چھوٹا سا بھی حق ہے، وہ انسان کو جہنم میں لے جانے کا سبب بن سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں مکمل جو ہے وہ متنبع رہنا چاہیے۔ یہ رشوت، یہ چوری، اتنے ذرائع ہمارے اندر موجود ہیں، یہ انشورنس کے معاملہ میں، یہ اسی طرح کے سودی سارے معاملات، یہ آئے روز جس کی جو ہے وہ نئی نئی شکلیں ہیں، یہ انعامی طریقہ کار کے بانڈز ہیں، اسی طرح اب جو ہے وہ قسطوں کے بہت سارے کاروبار جو سود سے تعلق رکھتے ہیں، ان تمام سے مکمل اجتناب کریں گے، اپنی حلال کمائیں گے، حلال کھائیں گے، بچوں کو حلال کھلائیں گے تو دنیا میں تھوڑا عمل بھی ہوگا، اللہ قبول کر کے ہمیں جنتی بنا دے گا، ورنہ یہ ساری عبادت، ساری محنت ضائع ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حلال کمانے کی، حلال کھانے کی توفیق